اور یہ وہ وجوہات ہیں جو معدہ کے السر کا سبب بنتے ہیں۔ گلے کے زخم جو ہیں جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے معدے کے السر کا باعث بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الشافی آن لائن سے میں ڈاکٹر محمد سرفراز ہربلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو آج کی ویڈیو پیپٹک السر، معدہ کے زخم یعنی کہ معدہ کے السر پہ ہے۔ تو آج کل ہماری خوراکیں جو ہیں یہ ناقص ہیں۔ آج کل اکثر ہم بازاری خوراکیں کھاتے ہیں، تیز مرچ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں، کھاری کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو معدہ کے السر کی علامات، وجوہات اور اس کا علاج بتاؤں گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل الشافی آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، آج کل ہماری خوراک جو ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ ہم قدرتی غذا سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ پہلے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ دودھ، دہی، لسی اور قدرتی غذائیں، کچی سبزیاں اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی چیزیں ہیں وہ زیادہ کھاتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ، تکہ کباب، پیزا اور اسی طرح کے بازاری کھانے اور انتہائی چٹپٹی اور زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے مزے سے کھاری کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے معدہ میں تیزابیت ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے معدہ کا السر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو معدہ کے السر کی علامات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور کئی دوست جو ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں، ڈرنکس لیتے ہیں، تو وہ بھی معدے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، معدہ میں زخم کر دیتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ وہ وجوہات ہیں جو معدہ کے السر کا سبب بنتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بعض اوقات پیراتھائرائڈ گلینڈز جو ہے وہ جب اپنی رطوبت زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی معدہ کا السر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات گلے کے زخم جو ہیں جب وہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے معدے کے السر کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات یونانی یا ایلوپیتھک جو اینٹی بایوٹکس میڈیسن ہوتی ہیں وہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غم، پریشانی، صدمہ اور اپنے ذہن کو کسی ایک ہی خیال پہ جمائے رکھنا، یعنی کہ ہر وقت دکھی اور پریشان رہنا، تو اس وجہ سے بھی معدے کا السر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی معدے کی السر کی وجوہات جس وجہ سے معدے کا السر ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو معدہ کے السر کی علامات بتاؤں گا۔ تو ناظرین، معدہ کے السر کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ معدہ میں جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اپھارا ہوتا ہے، بعض اوقات پیٹ پھول جاتا ہے، اور یہ جو پسلیاں ہیں ان کے نیچے درد ہوتی ہے، اور معدہ میں تیزابیت اور بے سکونی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پخانہ جو ہے وہ سیاہ رنگ کا آتا ہے۔ تو سیاہ پخانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معدہ سے خون رس کے ہماری خوراک میں شامل ہو رہا ہے، اور جب وہ پخانہ بنتا ہے تو جب پخانہ خارج ہوتا ہے تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کھٹی قے آتی ہے،
تو جب قے آ جاتی ہے تو قے آ جانے کے بعد سکون ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو کھانا کھاتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو یہ علامت اس کے الٹ ہوتی ہے کہ یعنی پہلے ان کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ان کو سکون آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ علامات ہیں جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں پیپٹک السر ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تسلی کے لیے ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں معدے کے السر کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ناظرین، معدے کا السر جو ہے یہ انتہائی پریشان کن اور انتہائی مہلک مرض ہے۔ اس سے بندے کو جو ہے وہ سرت نہیں آتی، یعنی بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن، کھانا پینا جو ہے وہ صحیح سے جسم کو لگتا نہیں، جسم کی پرورش نہیں ہوتی، اور بندہ جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کرنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کا علاج بر وقت اور جلدی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے اس مہلک مرض کے لیے انتہائی محنت اور گہری ریسرچ اور کاوش کے بعد ایک انتہائی قیمتی میڈیسن، ایک انتہائی قیمتی کورس تیار کیا ہے۔ حکمت کی دنیا کی انتہائی قیمتی جڑی بوٹیوں سے ہم نے ایک بہترین کورس ترتیب دیا ہے۔ تو کورس جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہمارا کورس جو ہے السیریکس کورس، الحمدللہ یہ السر کے مرض کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، اور السر کے مرض سے نجات دلانے میں اس سے بہتر اور کوئی میڈیسن نہیں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ جو السیریکس کورس ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارا السیریکس سپلیمنٹ ہے۔ تو یہ آپ نے چائے والی آدھی چمچ صبح و شام کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے لینا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا سٹومیکو سپلیمنٹ ہے۔ تو سٹومیکو سپلیمنٹ جو ہے یہ آپ نے چائے والا آدھا چمچ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد صبح شام لینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے سٹومیکو ڈراپس ہیں، یہ آپ نے 10 قطرے صبح دوپہر شام پینے ہوتے ہیں آدھے گلاس پانی میں ڈال کے، اور ساتھ ہماری معجون ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے رات کو سونے سے کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے لینی ہوتی ہے، صرف ایک ٹائم۔ تو یہ ایک مکمل کورس ہے جس سے انشاءاللہ آپ کے معدے کا السر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ بالکل نارمل زندگی گزاریں گے، اور عام نارمل بندے کی طرح خوش باش اور اچھی زندگی گزاریں گے، اور آپ کے جسم کی پرورش بھی ہوگی، اور آپ کے جسم کو قوت اور طاقت بھی ملے گی، اور جو غذا آپ کھائیں گے وہ آپ کے جسم کا جزو بدن بھی بنے گی۔ تو ناظرین، ہمارا یہ جو السیریکس کورس ہے اس کی پرائز انتہائی معقول ہے، بازاری میڈیسن سے انتہائی سستا ہے۔ اس پورے کورس کی قیمت جو ہے 4000 روپے ہے، اور مخصوص وقت کے لیے اس کورس کی قیمت جو ہے وہ 3500 روپے ہم نے تجویز کی ہے۔ تو ناظرین، یہ کورس آپ سکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور یہ کورس آپ کو بذریعہ TCS فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ بھجوایا جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارا السیریکس کورس منگوانا چاہتے ہیں اور شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے ہم سے السیریکس کورس منگوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل الشافی آن لائن دیکھتے رہیں۔ ڈاکٹر محمد سرفراز کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔